السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں قاری صاحب میں نے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے۔ کہتے ہیں قاری صاحب میری کزن ہے جو خالہ کی بیٹی ہے، وہ ان کی شادی ہوئی تھی، کچھ عرصہ بعد کہتے ہیں ان کو طلاق ہو گئی۔ اب میں کنوارا ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ طلاق یافتہ ہے، آپ ان سے شادی کیسے کریں گے؟ یہ کہہ کر چھوڑ دینا، اس سے نکاح نہ کرنا کہ یہ تو طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے، اس سے بڑی بے وقوفی نہیں ہے۔ او بھائی اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہوگی کہ ایک بچی کو اس لیے اس سے نکاح نہیں کیا جا رہا، اس لیے اس سے شادی نہیں کی جا رہی، کیوں کہ یہ طلاق یافتہ ہے۔ اتنی اچھی ہوتی تو وہ پہلے گھر میں نہ بس جاتی۔ اور کہتے ہیں یہ کہنے والی خالہ ہے، خالہ سگی خالہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے یہ بیٹی نہیں لینی، اپنی بہن کی بیٹی، کیوں کہ یہ تو طلاق یافتہ ہے۔ اس لیے عجیب بات ہے، حالانکہ مطلقہ سے شادی کرنا یعنی طلاق یافتہ سے شادی کرنا یا بیوہ سے شادی کرنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب بچی کی عمر 17 18 20 سال ہے، اس کی شادی ہوئی، نہ اللہ کو نہیں منظور تھا، وہ گھر نہیں بن سکا، تو اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ بچی ساری زندگی ویسے ہی بیٹھی رہے گی۔ جو اس لیے کسی بیٹی کو رد کر دیتے ہیں کہ بیٹی طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے، بھائی ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ باہر جو رشتہ ڈھونڈتے پھرتے ہو جو اس بچی کے معیار کی بھی نہیں ہے، نہ بچے کے معیار کی ہے، وہ اپنے گھر میں باہر سے لاؤ گے۔ اپنے گھر میں جو بیٹی ہے، آپ کی بیٹی ہے، خالہ کی ہے، بہن کی بیٹی ہے، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ وہ کہاں تھی؟ نہیں گھر بنا تو پھر کیا ہوا؟ بات کو ذہن نشین فرما لیجئے۔ وہ والدین بے وقوف ہیں، اگر بچہ اچھا ہے، نمازی ہے، بچہ دیندار ہے، دین کو سمجھنے والا ہے، اور دین کی نسبت سے ایسی بچی جو طلاق یافتہ ہے اسے شادی کرنا چاہتا ہے، والدین رکاوٹ نہ بنے، نہ بنے، نہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے طلاق یافتہ سے بھی شادی کرنا اور بیوہ سے بھی شادی کرنا۔ صحابہ کی بھی یہ سنت ہے، طلاق یافتہ سے شادی کرنا اور بیوہ سے شادی کرنا۔